السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل ورڈ فیکٹس۔ آج ہم فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں۔ فلسطین کا سرکاری نام اسٹیٹ آف فلسطین ہے۔ اپنے محلے حقوق کے اعتبار سے یہ مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، مغرب میں اسرائیل اور مصر، اور مشرق میں اردن اور شام واقع ہیں۔ اس کا کل رقبہ 6220 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 45,05,200 ہے۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے یہودی اور عیسائی یروشلم بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ والمسجد اقصیٰ واقع ہے۔ در حقیقت یہ فلسطین کا دارالحکومت ہے، لیکن اسرائیلیوں نے یہاں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ملک اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ فلسطین کو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا اور اس میں اسلامی حکومت قائم کی۔ 11ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 11ویں صدی عیسوی میں ہی عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی 1187 تک اس میں قابض رہے، لیکن پھر اکتوبر 1987 میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوا اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبیوں کو نوچ کر ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے یہاں قبضہ کیسے کیا۔ یہودیوں کے پاس کبھی بھی کوئی اپنا ملک نہ تھا اور وہ آوارہ ہی رہے ہیں۔ ہالینڈ کا ایک رہائشی ٹیوڈور اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا کہ ہمارا کوئی ملک ہی نہیں۔ اس نے 1896 میں ایک کتاب دا جیوس اسٹیٹ میں لکھا، ہمیں لازماً یہودیوں کے لیے ایک حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ اس نے اگلے سال 300 بڑے یہودیوں کو سوئٹزرلینڈ میں جمع کیا تاکہ کس طرح ایک یہودی حکومت کو بنایا جائے اس کے بارے میں بحث و گفتگو کریں۔ مختلف ممالک کے بارے میں بات چیت ہوئی، لیکن بالآخر فلسطین پر سب کا اتفاق ہوا، اور کیونکہ فلسطین میں یہودیوں کے مقدس مقامات بھی موجود تھے اس لیے انہوں نے فلسطین کو ہی چنا۔ فلسطین سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں تھا، اس لیے ارزل نے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی کو بہت سے تحائف ارسال کیے اور ساتھ ہی یورپی یہودیوں کی فلسطین آنے کی اجازت مانگی، جسے بادشاہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ارزل نے امریکی اور یورپی یہودیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی جو فلسطین میں رہنے والے یہودیوں کی مالی مدد کیا کرتی تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ان حالات میں یہودیوں نے جنگ کو بہانہ بنا کر بے شمار یہودیوں کو فلسطین ہجرت کروائی۔ جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گئی اور 1916 میں قرارداد کے مطابق فرانس اور برطانیہ کے حصے میں تقسیم ہو گئے۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا۔ برطانوی فوجی وہاں قابض ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ کی کوششوں سے 2 نومبر 1917 کو ایک رچرڈ نامی یہودی نے خط لکھا اور کہا کہ برطانوی حکومت یہودیوں کے لیے فلسطین کو ان کے ملک بنانے میں حمایت کرتی ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ولسن نے بھی خط کی حمایت کر دی۔ یہودیوں کے اچھے دنوں کا آغاز ہوا۔ پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ املاک اور زرعی اراضی کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ 25 نومبر 1920 کو پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے اسرائیل میں اعلان کیا کہ یہودیوں کو آزاد ہونا چاہیے اور فلسطین میں ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ نے بھی فوراً قبول کیا اور ایک یہودی کو اس کام پر مأمور کر دیا۔ 1920 میں چرچل برطانوی جنگ کا فاتح بیت المقدس چلا گیا اور کہا کہ ہمیں ہر حالت میں قبول کرنا ہوگا کہ یہودی فلسطین میں آئیں اور اپنا الگ اور مستقل ملک بنائیں۔ 1930 کے شروع میں یہودی مخالف پارٹی نے طاقت حاصل کی۔ یہودیوں کی فلسطین میں ہجرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انہی سالوں میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور 6 سال جاری رہی۔ جنگ کے فوراً بعد ایک نیا کھیل شروع ہو گیا، دا ہولوکاسٹ۔ اجتماعی طور پر یہودیوں کے قتل عام کی جھوٹی کہانیاں جو ایک نیا بہانہ بن گیا جو ابھی تک یورپ سے فلسطین نہ جا سکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ جا پہنچی۔ اس دفعہ برطانیہ کی جگہ وہ ملک یہودیوں کی مدد کر رہا تھا جس نے جنگ کے دوران یہودیوں کی مدد سے نئی طاقت اور حیثیت حاصل کر لی تھی، یعنی امریکہ۔ 14 مئی 1948 سال پہلے سے طے شدہ تھا۔ صبح برطانیہ نے اعلان کیا کہ ہمارا فلسطین پر قانونی حاکمیت کا حق ختم ہو گیا ہے
اور اسی دن وقت ظہر سے پہلے یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے اپنا ملک کا اعلان کر دیا۔ اسی دن ظہر کے بعد اقوام متحدہ میں اس پر ووٹ ڈالا گیا اور صرف چند ہی منٹوں میں ووٹنگ ختم ہو گئی اور اسرائیل کو قانونی حیثیت دی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اقوام متحدہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ سرزمین فلسطین پر ایک اور ملک اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد امریکہ اور 8 منٹ بعد روس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن پاکستان نے اسے آج تک تسلیم نہیں کیا اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ اور اسی طرح فلسطینیوں سے پوچھے بغیر انہی کی سرزمین پر ایک اور ملک بنا دیا گیا اور 21,000 کلومیٹر فلسطینی زمین پر یہودی قابض ہو گئے۔ دوسرے دن مصر، اردن، شام، سعودیہ، عراق اور لبنانی فوجوں نے حملہ کر دیا اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن اچانک اقوام متحدہ نے سازش کار لوگوں سے مل کر 20 روزہ جنگ بندی کروا دی اور اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل کو کافی تسلیحاتی مدد حاصل ہو گئی، جس کی بنا پر اسرائیل نے 20 دن بعد اچانک عربی فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور پوری سرزمین فلسطین سوائے کرائن بختری اور غزہ قابض ہو گئے۔ یعنی در حقیقت فلسطینی نامی ملک ختم ہو گیا اور لاکھوں فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1968 میں عربی فوجوں نے اسرائیل پر حملے کا ارادہ کیا کہ جس کے جواب میں پہلے اسرائیلیوں نے حملہ کر کے عربوں کو شکست دے دی اور یہودیوں کے ہاتھوں غضب شدہ زمین 3 حصوں میں بٹ گئی۔ بالآخر امریکی اور یہودی دباؤ کے نتیجے میں عرب عہد وفا سے پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے پہلے مصر کے صدر نے 1978 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد میں شام نے 1992 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ دنیا فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن پھر وقت بیداری آن پہنچا اور آج تک اس سرزمین کے مسلمانوں نے قابض یہودیوں سے مقابلہ کیا اور آج تک اس سرزمین کے مسلمانوں نے قابض یہودیوں سے مقابلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ 1968 کی جنگ سے پہلے بیت المقدس 2 حصوں میں تقسیم تھا، مشرقی حصہ فلسطین کے پاس اور مغربی حصہ اسرائیل کے قبضے میں تھا، لیکن جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل مشرقی بیت المقدس میں بھی یہودی بستیاں قائم کرنا چاہتے ہیں اور حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس کی پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذمت کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔